اللہ میرے گناہ بے شمار ہیں مگر تیری رحمت سمندر سے بھی زیادہ ہے، مجھے اپنی معافی میں چھپا لے۔ زندگی انمول ہے، اسے غصے اور نفرت میں ضائع نہ کرو، خوش رہو، دوسروں کو خوش رکھو، یہی سکون کا اصل راز ہے۔ علم انسان کو بلند کرتا ہے، دولت اسے آزماتی ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، دولت حفاظت مانگتی ہے۔ علم دائمی ہے، دولت عارضی۔ زندگی کا حسن اپنے لیے جینے میں نہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں ہے۔ خاموشی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ الفاظ کبھی زخم نہیں دیتے مگر خاموشی مرہم بن جاتی ہے۔ شکر ادا کرنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ نعمتیں بڑی نہیں ہوتی، نظر کا زاویہ بڑا ہوتا ہے۔ شکر انسان کو سکون بخشتا ہے۔ اے اللہ میرا دل تیری یاد سے آباد رکھ، میرے قدم ہمیشہ سیدھے راستے پر جما دے اور میرا انجام ایمان پر رکھ۔ انسان کا اصل زیور اس کا کردار ہے۔ خوبصورتی مانند پڑ جاتی ہے، دولت ختم ہو جاتی ہے مگر اچھا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ لوگ مسکراہٹ دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں مگر آنسو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ جو اپنی فکر بدل لیتا ہے وہ اپنی تقدیر بدل لیتا ہے۔ خاموشی انسان کی سب سے بڑی دلیل ہے، آواز نہیں عمل پہچان بنتے ہیں۔ خاموش رہنے والا شخص کبھی ذلیل نہیں ہوتا، زبان پھسل جائے تو عزت بھی گر جاتی ہے۔ جو دل کا حال لفظوں میں نہ کہہ سکے خاموشی کہہ دیتی ہے، کبھی خاموشی چیخوں سے زیادہ زور رکھتی ہے۔ قرآن سے تعلق مضبوط کرو، یہ زندگی کو بھی سنوارتا ہے اور آخرت کو بھی روشن کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت قرآن کی سمجھ ہے، جو اسے پالے وہ سب کچھ پا لیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سب سے عظیم تحفہ ہے۔ دوست بنانے سے پہلے اس کے اخلاق کا امتحان لے لو۔ گناہ سے بچنا آسان ہے لیکن توبہ کے بعد نیک عمل پر قائم رہنا مشکل ہے، یہی اصل آزمائش ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا تھک جاتا ہے لیکن آخرت کے پیچھے بھاگنے والا سکون پا لیتا ہے۔ کامیابی ہمیشہ صبر والوں کے قدم چومتی ہے۔ زبان کی حفاظت کرو، یہی تمہاری عزت کی محافظ ہے۔ رات کی تنہائی میں مانگی گئی دعا دن کی روشنی میں حقیقت بن جاتی ہے، یہی تہجد کی برکت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر سے بڑی کوئی تلوار نہیں، یہ غموں کو کاٹ دیتی ہے۔ حوصلہ وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں جلتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ٹوٹتا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کو حفاظت چاہیے اور عقل ہی اصل سرمایہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست وہی ہے جو دکھ میں یاد آئے، مسکرانے والوں کی کمی نہیں ہوتی۔ اصل رشتہ وہ ہے جو مشکل وقت میں سہارا دے، ورنہ سبھی خوشی کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کو حفاظت چاہیے۔ قرآن کہتا ہے، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ بلکہ امن قائم کرو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ غربت کا دکھ سب سے بڑا اس وقت ہوتا ہے جب انسان خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ خواب ہی وہ روشنی ہے جو اندھیرے راستوں کو منور کرتی ہے۔ غربت ختم کرنے کا پہلا قدم یقین ہے۔ الحمدللہ ہر سانس پر لازم ہے کیونکہ ہر سانس ایک نعمت ہے اور نعمت پر شکر ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے، ماں باپ سے نرمی سے بات کرو، ان کے لیے دعا کرو کیونکہ وہ تمہارا جنت کا راستہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، تنگی میں بھی خرچ کرو، یہ اللہ کے خزانے کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، فحش کلامی سے بچو، یہ عزت کو کم کرتا ہے اور زبان کو گندا کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، سود مت کھاؤ، یہ معاشرے کو برباد کرتا ہے اور اللہ کی لعنت لاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، کفار کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔
یاد رکھو فوج کی طاقت ہتھیاروں سے نہیں لیڈر سے ہوتی ہے۔ شیر کی قیادت میں بھیڑیے بھی شیروں کی طرح لڑتے ہیں اور بھیڑ کی قیادت میں شیر بھی بزدل ہو جاتے ہیں۔ جاپانی کہاوت: دھیرے بہتا پانی گہرا ہوتا ہے، خاموش لوگ زیادہ علم رکھتے ہیں، شور کمزوروں کا ہتھیار ہے۔ ذکر الہی دل کا سکون ہے، روح کی غذا ہے۔ زبان جب اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، دل نور سے بھر جاتا ہے۔ ذکر کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ غیبت وہ بیماری ہے جو دوستوں کو دشمن اور رشتوں کو بوجھ بنا دیتی ہے۔ علاج صرف خاموشی میں ہے۔ جاپانی کہاوت: جلدی کرنے والا وقت ضائع کرتا ہے، سکون سے کام کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ صبر سب سے بڑی حکمت ہے۔ ذکر دل کی دھڑکن کو عبادت بنا دیتا ہے۔ زبان جب ذکر کرے تو دل بھی جھک اٹھتا ہے۔ ذکر کے لمحے جنت کے خزانے ہیں۔ ذکر غم کو راحت میں بدل دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو ہر وقت ممکن ہے۔ ذکر سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہے۔